دور ایک گاؤں ہے، وہاں ٹھنڈی چھاؤں ہے، بہتی ندیاں ہے، جانا ہے ندیا کے پار، کرے میرا انتظار میرا بچھڑا یار، یا پھر دور سے کوئی آئے، کہیں چپکے سے وہ دل میں سما جائے ساجنا۔ سٹرنگز کے میوزک کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ سٹرنگز کے گانوں میں ایک منظر کشی ہوتی تھی، ایک سکرین پلے ہوتا تھا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے زیادہ تر گانے انور مقصود لکھتے تھے، اور انور مقصود بائی پروفیشن از اے پینٹر. ہی واز فرسٹ اے پینٹر اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ، میرے پاس جب کچھ زیادہ فیکٹس آ جائیں گے اس سے منسلک، ہی واز آلسو اے پارٹ آف کراچیز فرسٹ بینڈ. ایک زمانے میں وہ گٹار بھی بجاتے تھے. کبھی کوشش کروں گا اے ایم سے یا بلال سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ایز یو آل نو اباؤٹ اسٹرنگز امپیکیبل لیگیسی. اسٹرنگز کی ایسی لیگیسی ہے جو بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایسی لیگیسی ہے جو بہت کلوز انالیسس مانگتی ہے. کیونکہ میرے اوپینین میں، اگین میری ناقص رائے ہے، آپ کو اچھا لگے یا نہیں لگے یہ ایک میرا اوپینین ہے، اب میرے اوپینین میں سٹرنگز ایک بہت کامیاب بینڈ ہے اور شاید ایک بڑا بینڈ نہیں ہے. اب سوال یہی آتا ہے کہ کامیاب بینڈ اور بڑے بینڈ میں کیا فرق ہے. اس پہ بہت اچھی بحث، ایک فلم ہے برڈ مین، اس میں ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیے گا، کہ جیسے بلال مقصود اکثر کہتے تھے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک سمپل سانگس اینڈ اسٹرنگز ہیڈ ماسٹرڈ دیٹ کرافٹ آف میکنگ سمپل سانگس. لیکن اگر تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، اسٹرنگز نے اپنی شروعات کی 80 کی دہائی کی اینڈ میں. ان کا والیوم 1 آیا، والیوم 2 میں سر کیے یہ پہاڑ تھے. اچھا، میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ سر کیے یہ پہاڑ، جیسے سر کیے یہ کوئی لفظ ہے. پھر جب میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ یہ ہے سر کیے یہ پہاڑ. جیسے وہ اوج کا ایک گانا ہے جس میں وہ کہتے ہیں دوہراؤ، جس کی یاسر جسوال نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے، وہ دوہراؤ ہے. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے، بٹ اٹ واز اسٹل مسٹیریس. اور وہ گانا اپیرنٹلی ان کی البم میں نہیں ہوتا تھا اور ہونا تھا سر کیے یہ پہاڑ، اور انہوں نے ایسی اتفاقاً ایک گانا کر دیا اس البم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اینڈ اٹ بیکیم این انسٹنٹ ہٹ. اٹ واز اے 4 ممبر بوائے بینڈ. بہت سے لوگوں کے اوپینین میں دے ور کوائٹ انفیشنیبل فار دیئر ٹائم، کہ جو انہوں نے اس زمانے کے حساب سے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کوئی زیادہ فیشنیبل نہیں ہے. لیکن دین دے وینٹ آؤٹ. آئی تھنک بوتھ فیصل اینڈ بلال وینٹ ان ٹو دا کارپوریٹ ورلڈ. بلال نے تو ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں بھی کام کیا، اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر دے گین موسٹ آف دیئر ایکسپیرینس. یہ ذہن میں رہے کہ بہت سے لوگ، جیسے پیرامڈ ایک ہاؤس ہوا کرتا تھا پروڈکشن ہاؤس ایڈورٹائزنگ کا، وہاں روہیل حیات بھی رہے، اس سے سٹرنگز بھی منسلک رہے. تو بہت سے آج کل کے جو ماسٹرز ہیں آپ کے پاس اپنے کرافٹ کے، دے آر گیٹنگ سو مینی پروجیکٹس بیکاز دے ور سو گڈ ایٹ کارپوریٹ کمیونیکیشن. اینڈ یہ ایک چیز تھی جو سٹرنگز کے بارے میں ہمیشہ نمایاں رہے گی اور سٹرنگز کے بارے میں ہمیشہ اسٹینڈ آؤٹ کرے گی، دیٹ دے ور ایزیلی the best combination of a good cop and a bad cop on a personal level. فیصل انتہائی اچھے نفیس آدمی، مجھ سے تو بلال بھی ملنے میں بہت اچھے اور بہت نفیس آدمی، لیکن جو انڈسٹری سے ہمیشہ ہم نے سنا وہ یہ کہ فیصل was the one who's the usually the calm and the cool customer, and Bilal was the one who might get a bit strict at times if I can say. لوگوں نے تو بہت زیادہ بات کی، پر میں کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس نہیں کیا، تو I would say that they were a very good combination of a good and bad cop, which is why they survived for so long. Although Strings claim کرتا ہے کہ 33 سال ان کا بینڈ سروائیو کیا. اب اس میں بڑی بحث ہے کیونکہ 8 سال آپ نے کوئی میوزک نہیں بنایا، اور 8 سال کے بعد آپ ایک نئی پہچان کے ساتھ، نئے آئیڈینٹی کے ساتھ واپس آئے. سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ کبھی ہم اس بحث پہ جائیں گے کہ واٹ از ایون اے بینڈ، کیا 2 لوگوں کا بینڈ ہوتا بھی ہے، کیا ہمیں ان کو نازیہ زہیب کی طرح ڈوو نہیں کہنا چاہیے تھا، بیکاز دے ہیڈ اے روٹیٹنگ لائن اپ. لیکن وہ مسئلہ ہے 90s کے رائٹرز کی، ارلی 2000s کے رائٹرز کی. اس وقت میں خود اسکول میں تھا کہ انہوں نے ان کو ایسا امیجن کیوں کیا. اسٹرنگز کیم بیک اینڈ دے سو بیوٹیفلی، انہوں نے ایک وائڈ فل کیا. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید اسٹرنگز جب وہ دور، اور وہ جامی کی ویڈیو امیزنگ، دور جو گانا تھا دور سے کوئی آئے، مجھے ابھی تک لگتا ہے ان کا سب سے مجھے ون آف مائی موسٹ فیوریٹ سانگز ہے وہ.
کہانی محبت کی ہے مختصر، اور کچھ دھانی کے ایک آدھ گانے مجھے بڑے بڑے پسند ہیں اس کے. آئی تھنک کہانی محبت کی ہے مختصر از آلسو دھانی. سو جب یہ سب ہوا تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی اب لگتا ہے کہ حالانکہ جب وہ آئے تو دے ور نیو، دے ور فیشنیبل، دے نیو واٹ دے وانٹیڈ ٹو ڈو، اور اسی وقت ان کو ہیڈ اینڈ شولڈرز کی بھی انڈورسمنٹ ملی، اینڈ دے ور آل اوور دا پلیس وین دے کیم بیک، اینڈ دے ہیڈ اے گریٹ کیٹلاگ آف سانگس. دھانی دور آئی، دور کے بعد دھانی کے بعد نہ جانے کیوں، دا اسپائڈر مین سانگ، زندہ ہوں، شوٹ آؤٹ ایٹ لوکھنڈ والا، آخری الوداع نہ ہو، اور کچھ بڑی مزیدار چیزیں ہیں جو مجھ سے میری بلال سے پرسنل انٹریکشن میں اور فیصل سے اندازہ ہوا مجھے that they were always like the perfect boys of the music industry because they would jam 9 to 5. بہت سے ایسے بہت کم بینڈز ہیں ایسے جو 9 to 5 جیم کرتے تھے. ان کے پے رول پہ بھی ریسنٹلی جیسے احد نیانی، بریڈلی ڈسوزا، عدیل، یہ سب جو لوگ تھے they would be given monthly salaries because they would perform for a gig like they were performing for a school task، ایک پراپر ایگزام کی طرح. اور اس چیز کے فروٹ ہمیں نظر آئے ریڈ بل ساؤنڈ کلیش میں which was their last biggest gig against علی عظمت، جس میں کلیئرلی نظر آ گیا تھا کہ strings are here to stay. نہ ہی انہوں نے اپنا ساؤنڈ تبدیل کیا، انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو ان کا ایک کمفرٹیبل نیش رہا ہے ہمیشہ اسٹرنگس کا، اس سے وہ نکلیں ہوں یا نہ نکلے ہوں اپنی 30 البم کے ساتھ. لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو واپس ریلیونٹ کر دیا، وہ ریلیونس جو اچھے نوری جیسے فیوژن جیسے بینڈز وقت کے ساتھ کھو گئے. اینڈ اسٹرنگز ڈیڈ دیٹ. اور بہت ریمارکیبلی اس رات میں کراؤڈ میں موجود تھا، اور جب وہ میرا بچھڑا یار آیا اور پھر احمد جہان زیب نے جو ان کے ساتھ فیچر کیا تھا جس گانے میں دور میں، تو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ دے آر نو لانگر جسٹ اے سافٹ پاپ بینڈ بٹ دے آر ان انکریڈیبل لائف پرفارمرز ایز ویل. کیونکہ میں اسٹرنگس کا ہمیشہ بہت میجر کرٹک رہا ہوں، اور اب میں ان چیزوں پہ آتا ہوں جو مجھے تھوڑا سا لگا کہ اسٹرنگس کے کیریئر میں ڈسکس کی جانی چاہیے. مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ 2000 میں جب اسٹرنگس واپس آیا، اس وقت آواز جو کہ انتہائی پرولیفک بینڈ تھا، 4 سال وہ لوگ رہے، 3 سے 4 سال رہے، 3 البمز نکالی، اور ایک سے ایک ہٹ گانا، جادو کا چراغ، دیا چلتا رہا، میں نہ مانوں ہار، ہے جواں، ایون بفور اسد احمد لیفٹ the band, even after Fraudier, you name it, and they had so many hits and so many incredible videos. On the other hand, 2000 was the time when Awaz had disbanded, when Vital Signs was no more in the way they were, when Junoon wasn't also there. Junoon پھر بعد میں پپو یار کے ساتھ واپس آتا ہے. تو اسٹرنگس کو ایک بڑا اچھا ویکیوم ملا جس کا انہوں نے یوٹیلائز کیا پراپرلی. مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اگر ان میوزیکل جائنٹس کے بیچ میں اسٹرنگس واپس آتا تو شاید وہ جگہ یا وہ امپیکٹ نہیں مل پاتی اسٹرنگس کو جو مل سکتی تھی. مے بی اٹ واز اے کلیور موو بائی دا بینڈ بیکاز اف یو لک ایٹ دیم. میں جب اسٹرنگس کا میوزک سنتا ہوں، ہاں گانے مجھے 1-2 اچھے لگتے ہیں، پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹرنگس کے ساتھ بڑی میموریز ایسوسیٹیڈ ہے لوگوں کی آف اے پرٹیکولر ریلیٹیولی ویل ایکسپوزڈ کلاس. ویسے تو پاکستان میں بینڈ کے گانے بہت کم ماسز میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، پر اف آئی ور ٹو سے آئی تھنک اسٹرنگز ور اے ویری گڈ بینڈ بٹ دے نیور ہیڈ دا کائنڈ آف اپیل جو لیٹ سے وائٹل سائنس کی تھی یا جل کی تھی، دیٹ وچ کیم آفٹر دیٹ. اسٹرنگز اس زمانے میں بھی جب فیوژن، آرو اور نوری چل رہے تھے، the time very much belonged to آرو، نوری اینڈ فیوژن. جو گگز ہوتے تھے وہ آرو، نوری اور فیوژن کے ہوتے تھے. اسٹرنگز کا اپنا ہولڈ تھا، بٹ ان کی زیادہ تر جو چیزیں سامنے آئیں وہ انٹرنیشنل کولیبریشن، زندہ، وہ ساری چیز جو آپ ایک ویل کنیکٹڈ ویل آرگنائزڈ بینڈ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ سب چیزیں تھیں. سو مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ although this is also a great feat کہ آپ نے اپنی بے شک لابینگ کے تھرو یہ جینونلی آپ نے اس طرح کے انٹرنیشنل پروجیکٹس گھیرے، اینڈ دین میں تو دیکھوں گا اگین اے ویری گراؤنڈ بریکنگ سانگ اینڈ آئی تھنک واز اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک آن دا فیز پوئم بائی بلال مقصود. لیکن جب آپ اسٹرنگس کی لیگیسی دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ واٹ آر دا فروٹس آف بینگ دا پرفیکٹ بوائز آف پاکستانی میوزک. اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو شاید یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک جو میرا انکشاف ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، کہ بینڈ میں دراڑ پڑنا شروع ہوئی جب بلال مقصود نے ویلو ساؤنڈ اسٹیشن سائن کیا.
क्योंकि वीलो साउंड स्टेशन में फैसल never wanted to be a part of it. He featured in a song in Wheel of Sound Station, but they never produced it as Strings. याद रखिए, Strings has been the most socially responsible band. They never promoted कोई overt romance in their videos. They never promoted any kind of extreme ideas. इन्होंने बैरूत पे भी गाना बनाया, इन्होंने चाइल्ड लेबर पे भी गाना बनाया, विमेन राइट्स पे भी गाना बनाया. एंड कूडोज टू जामी फॉर सपोर्टिंग देयर वर्क विद ग्रेट विजुअल्स. एंड दिस वाज लाइक अ वेरी ईथॉस था इनका. एंड फिर जो इन्होंने मोर के म्यूजिक के साथ किया, आई थिंक स्ट्रिंग्स का बेस्ट काम इज द साउंड ट्रैक ऑफ मोर. मुझे अगर पिक करना होगा किसी ने कहा आपको स्ट्रिंग्स का सबसे अच्छा काम लगता है, इनकी सारी एल्बम्स कुछ भी नहीं है compared to what they did with the soundtrack of More, which was thoroughly mind-blowing, and I still think it is the best soundtrack ever made for a Pakistani film. So coming back to that, मुझे लगता है दराड़ें इसलिए पड़ी because एक बड़ा socially responsible image था बैंड का, और वो वीलो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि in the end of the day आप बेचते एक नशावर चीज़ रहे हैं. और इससे पहले यू हैव बिन द परफेक्ट बॉयज़. मतलब अगर अली अज़मत ये चीज़ इंडोर्स कर लेता किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज ही हैज़ दैट बैड एस रॉक स्टार इमेज. बट सिंस इट वॉज स्ट्रिंग्स, आई थिंक बिलाल chose to do it on its own. And with COVID coming up, with less gigs happening, ये समझ मेरा ख्याल से बैंड को आ गया था कि वाहिद तरीका जो कश्ती को चलाने का है वो है एज कॉर्पोरेटली फंडेड बैंड्स. और उसमें फिर बड़ा मसला होता है इसके अंदर कि अगर आप वीलो से एक कमा रहा है तो लेट्स से अहद नयानी और ब्रेडली अगर मेरे पे रोल पे, तो उनकी तनख्वाहें बैंड कैसे देगा क्योंकि बैंड नहीं कमा रहा. तो ये तो एक बड़ी पुरानी थ्योरी है कि जब किसी भी बैंड में से एक बंदा सोलो प्रोजेक्ट लेता है और वो किसी वजह से हो या किसी साजिश से हो, मैं उस पर नहीं जा रहा, बैंड्स में बड़ी साजिशें भी हुई हैं पहले, लेकिन कोई एक बंदा जो सोलो प्रोजेक्ट ले लेता है, दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द बैंड. सो आई थिंक वेरी मच वीलो वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन. For that, I think 25th March is also Bilal's birthday, if I'm not wrong, his 50th birthday. So I think he decided to call it off on his 50th birthday, when he turned 50, that he would call off Strings. Strings की legacy में हमारे लिए बहुत अहम सवालात है for the music industry. How to survive, how to be professional in your approach, not as just a band but also as musicians backed by the corporate industry. बट एट द सेम टाइम येस, हम क्रेडिट देते हैं स्ट्रिंग्स को 33 साल म्यूज़िक चलाने का. एक तो वो 8 साल गायब रहे, दूसरा ये कि शायद 2 मेंबर का बैंड चलाना रिलेटिवली आसान होता है एज़ कम्पेयर कि आप 3 या 4 मेंबर्स का बैंड चलाएं. सो दीज आर सम थॉट्स ऑन स्ट्रिंग्स. आई विश देम ऑल द लक. आई नो आई हैव शेयर्ड अ बिटर स्वीट रिलेशनशिप विद द बैंड, पर उस पर कभी मैं तसल्ली से बात करूँगा बैंड से बात करके. टिल देन लिसन टू लोड्स ऑफ स्ट्रिंग्स. They have given us loads of music. उनका गाना सुने, Spotify पे प्लेलिस्ट बनाएं, अपनी मेमोरीज शेयर करें. मुझे याद है कि जब मुझे पहली मोहब्बत हुई थी तो मैंने कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर सुना था. So this is my memory with Strings. As much as I'm not an ardent fan, I think we should celebrate their legacy. Allah Hafiz.